الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضرت لقمان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت عقل اور دانش مندی کو کہتے ہیں۔ مزید فرمایا ان اشکر للہ، یعنی ہم نے لقمان سے کہا کہ تم اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرو، اور شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن یشکر، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی شکر کا فائدہ بندے ہی کو پہنچتا ہے۔ مزید فرمایا وَمَن کفر، اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے، اس کا شکر ادا نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو ایسا بندہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہر حال میں وہ قابل تعریف ہے، لائق ستائش ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہاں سے حضرت لقمان کی اس وصیت کا ذکر ہے، اس نصیحت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور کس انداز سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، ناصحانہ انداز میں، سنجیدہ لب و لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، بڑے شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی وصیتوں کے باب میں کچھ دوسری چیزوں کی تعلیم دی۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کائنات نے جہاں اپنی بندگی کا ذکر کیا تو اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین میں بھی ماں کا مرتبہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، کہ والدہ یعنی ماں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وہنن علی وہن، مشقت پر مشقت، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، وفصالہ، اور ماں کے لیے یہ حکم ہے کہ فصالہ فی عامین، 2 سال تک دودھ پلائے اور 2 سال کے بعد دودھ پلانے کا سلسلہ منقطع کر دے۔ دوسری آیت میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے کامل 2 سال تک۔ تو وفصالہ فی عامین، 2 سال تک بچے کو ماں دودھ پلاتی رہے گی۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے اپنے بندے سے فرمایا کہ اے بندے تو میرا شکریہ ادا کر، اس لیے کہ میری ہی وجہ سے اور میری ہی مشیت و ارادے سے تو پیدا ہوا ہے۔ ولی والدے کا، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر کہ تیری تخلیق کے ظاہری اسباب یہی ہیں۔ فرمایا الی المصیر، بالآخر تجھ کو میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اگر تو نے میرا شکر ادا کیا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کا صلہ تجھے ملے گا، اور اگر تو نے میری ناشکری کی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو پھر تجھے اس کے انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت کریمہ میں فرمایا
کہ اگر مان لو کہ تمہارے والدین نے تمہیں مجبور کیا کس بات پر، الا ان تشرک بی، اس بات پر کہ تم میرے ساتھ ایسے کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین تم کو مجبور کرے اس بات پر کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لو، ایک اللہ کی بندگی کے بجائے بے جان پتھروں کی بندگی کرو، اگر والدین تمہیں اس بات کے لیے مجبور کرتے ہیں فلا تطعهما، تو تم اپنے والدین کی بات مت مانو، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی بندے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا فلا تطعهما، اپنے والدین کا حکم نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگرچہ تمہارے والدین مشرک ہو لیکن تم دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کا ادب اور ان کی خدمت ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں کہ مسلمان نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اس باب میں کہ اگر تم سے والدین یہ کہیں کہ تم میری نافرمانی کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، تو اس سلسلے میں تم والدین کا حکم نہ مانو بلکہ ان لوگوں کا حکم مانو سبیل من اناب الیہ، جو میری جانب رجوع کرتے ہیں، جو مجھے ایک مانتے ہیں، جو میرے سامنے سر جھکاتے ہیں اور میرے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم الیہ مرجعکم، تم دنیا کی یہ زندگی گزار لو لیکن بالآخر تم سب کو میری ہی جانب پلٹنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم نے اپنے والدین کا کتنا حکم مانا اور تم نے میرے حکم کے خاطر کس کی بات مانی اور کس کی بات نہیں مانی، تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہاں پر جو دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ دونوں آیتیں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہاں سے پھر حضرت لقمان کی نصیحتوں کا جو سلسلہ تھا وہی سلسلہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، پہلی بات تو یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ، مثقال اقل ما یوزن به الشیء، سب سے معمولی مقدار کو کہا جاتا ہے، خردل یہ رائی کے دانے کو کہتے ہیں، رائی کو کہتے ہیں، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی ہو، رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی ہو یا برائی ہو تو اللہ فرماتا ہے فتکن فی صخرۃ، اور وہ نیکی یا برائی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات یا آسمان کی بلندیوں میں ہو، او فی الارض یا زمین کی پستیوں میں ہو، یعنی کوئی بھی نیکی ہو چاہے کوئی بھی برائی ہو، اگر وہ زمین کے تہوں میں چھپی ہوئی ہے، تحت الثری کے نیچے ہے، یا آسمان کی بلندیوں میں ہے، یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہے، تو کائنات کی ہر شے سے وہ نیکی یا برائی پوشیدہ رہ سکتی ہے، لیکن اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا، اس کے مطابق اسے بدلہ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لطف فرمانے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت لقمان کی وصیتیں اور ان کی نصیحتیں یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ چند اور ہیں۔ فرمایا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ نماز کتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور اس باب میں تمہیں جتنی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے ان تمام پریشانیوں پہ تم صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ انتہائی عظیمت کے کام ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر کیا، اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کما حقہ انجام دینے کے لیے اور دوسروں کے دلوں میں اپنی بات کو اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی زبان میں تاثیر ہو اور خود اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، اور یہ خوبی بغیر نماز کے حاصل نہیں ہو سکتی۔
بزرگ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہے اکمال نفس اور دوسرا ہے تکمیل غیر، یعنی پہلے خود کو مکمل کیا جائے، خود کو کامل بنایا جائے، پھر اس کے بعد دوسروں کو کامل بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو حضرت لقمان نے بھی یہاں پہ وہی تعلیم دی کہ اقیم الصلاۃ، پہلے تم نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اس کے بعد دوسروں کو حکم دو کہ وہ بھلائی کے کام کریں اور برائی سے رکیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور فرمایا کہ تمہیں جو بھی جو بھی پریشانی درپیش ہو اس پہ صبر کرو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کوئی بھی انجام دینے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے، اس کے سامنے پھول نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے راستوں میں کانٹے ہوتے ہیں، اور اسے طرح طرح کی مشقتوں سے، پریشانیوں سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے۔ وہ شخص اسی وقت کامیابی کی منزلوں سے گزر سکتا ہے جبکہ وہ ان تمام مراحل کو صبر و شکیب کے ساتھ پار کرنے کی کوشش کرے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی عظیمت کے کام ہیں، بڑے مشقت کے کام ہیں۔ اور مزید فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ مت بگاڑو، یعنی لوگوں سے تکبر کے ساتھ بات مت کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں چلتے ہوئے مت اتراتے ہوئے زمین میں نہ چلو۔ ان اللہ، اس لیے کہ اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرتا ہے اور جو دوسروں پہ فخر کرتا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کی بندگی سے متعلق اپنے بیٹے کو تاکید کی، فرمایا کہ شرک مت کرو، پھر فرمایا کہ ہر نیکی اور برائی اللہ کے علم میں ہے، پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے رکو اور اس سلسلے میں صبر سے کام لو۔ یہ سارے کے سارے حقوق اللہ تھے۔ اور آگے فرمایا جہاں پہ ولا تصعر، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا چہرہ مت بگاڑو، تکبر مت کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والوں کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آخری نصیحت جو انہوں نے کی وہ یہ کہ وقصد فی مشی کا، کہ میانہ روی اختیار کرو، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ جب چلو تو سنجیدگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلو، اور جب بات کرو تو نہ انتہائی پست آواز میں نہ ہی انتہائی بلند آواز میں، بلکہ درمیانی آواز میں گفتگو کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ گدھے کی آواز گو کہ بلند ضرور ہوتی ہے، لیکن اس آواز میں نہ کوئی کشش ہوتی ہے، نہ کوئی جاذبیت ہوتی ہے، نہ اس آواز سے کسی کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محض آواز بلند کر دینے سے، محض آواز بلند کر دینا یہ کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ آواز تو گدھے کی بھی بلند ہوتی ہے، لیکن اس آواز کو لوگ پسند نہیں کرتے بلکہ انتہائی مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو یہی حال انسان کی آواز کا بھی ہے، اس نے آواز بلند کر لی لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں، تو پھر اس کی آواز اور جانوروں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے، ان تمام نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب بٹن پر اوکے کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔